امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ آواز آ رہی ہے، ذرا کھڑکھڑا دیں دروازہ، آگے بول دیے چھوکر آپ کیا کھڑکھڑا آ رہے ہیں یا آ رہی ہے؟ یہاں تو مذکر مؤنث کے چکر میں اپنا وہ آواز چلی جائے گی۔ آپ نہیں سمجھ پائے لیکن ان کے پتا جی سمجھ گئے۔ ایک ہفتہ لگے گا موسم ٹھیک ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ 7 بجے سوا نہیں نہیں، ہاں 6:22 پاس رکھتے ہیں۔ ذرا دھیان توجہ کے ساتھ بیٹھیں، کوئی دوسرے عمل میں نہ لگیں سوائے سننے کے۔ بیرون جانے والی مستورات وہ خاص طور پر سنیں، سارے لوگ سنیں، سب کو ہی جانا ہے بیرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، دوستو اور قابل احترام دینی بہنوں، اللہ تعالی ہمارے جانے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے، اور خوب عافیت عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونا ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں کام کرتے کرتے، کام میں پختہ ہونے کے لیے اور اللہ کی غیبی نصرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رکاوٹیں لاتا ہے۔ ہمارے ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انبیاء کو حالات کے شکنجے میں اتنا جکڑ دیتا تھا اللہ تعالیٰ کہ نبی بھی مجبور ہو جاتے تھے، قوم بھی مجبور ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ سوال کرنے لگتے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ لیکن اللہ کی غیبی نصرت ایسے ظاہر ہوتی تھی کہ نبی کے دماغ میں گمان میں بھی کبھی نہیں ہوتا کہ شکلیں ایسے بدل جائیں گی، قوموں کے بھی گمان میں نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، نبیوں کی لائن کی اذیتیں اسی محنت میں ہیں، اسی راستے میں۔ نیپال کا اجتماع ہوا گزشتہ سالوں میں، تو اجازت مل نہیں رہی تھی حکومتی سطح سے۔ نیپال والوں نے خط لکھا، حضرت کام نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت نے جواب لکھا ہے، کام ہی تو ہو رہا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، حضرت کام نہیں ہو رہا ہے، کام ہی ہو رہا ہے۔ رکاوٹیں جتنی ہو رہی ہیں یہ قبولیت کی علامت ہے۔ کہتے ہیں جن غزوات میں جتنی تنگیاں ہوئیں، کھانے پینے کی، موسم کی، لباس کی، اتنی ہی بڑی نصرت ظاہر ہوئی غزوات میں۔ تو حضرت جی ہمارے فرماتے ہیں کہ جس اجتماع میں جتنی انتظامی تنگی ہوگی اتنی غیبی نصرت ظاہر ہوگی۔ تو ویزے کی کارروائی سے لے کے آگے تک کے کام ہے، واپسی ہے، مختلف قدم قدم پر جو ہے وہ باطل تو خوف زدہ ہے اس کام سے، کفر کے ٹوٹنے کا، حق کے زندہ ہونے کا یہی کام ہے، لوگ بھی جان گئے۔ تو مختلف یعنی آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوگی، تو نہ مرد گھبرائیں نہ عورتیں گھبرائیں، مایوس نہیں ہونا، اور رخ بدلنے کے چکر میں نہیں رہنا۔ کتنی بھی یعنی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو، لیکن لگے رہنا، صدقہ دیتے رہنا، صلاۃ الحاجت پڑھتے رہنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، رخ بدلنے کا خیال کبھی دل میں نہیں آنا۔ جہاں طے ہو گئے بس وہاں جانے، یہ صحابہ کا مزاج تھا، چاہے جان چلی جائے، چاہے پورا مال چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، گھبرانا مت، یہ کیا بول رہے ہیں، ہوتا نہیں ہے ایسا۔ لیکن جمے رہنا اور خوب دعاؤں کو بڑھانا۔ جو کام جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں ہوتا، کوششوں سے نہیں ہوتا، عمل سے نہیں ہوتا، وہ کام رونے سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رونے کی عادت ڈالنا اللہ کے۔ رونے کا عمل ایسا ہے کہ اس میں تو ریاکاری بھی چل جاتی، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لے، اور عمل میں بناوٹی عمل اللہ کو قبول نہیں، لیکن رونے کا عمل بناوٹی بھی چل جائے، رونے کی صورت بنائے، اور اس کو کوئی شک کرے کہ یہ ریاکاری ہے تو وہ تو عمل سے نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسجد میں آئے ایک آدمی دعا میں گڑ گڑا کے منہ بنا کے رو رہا تھا، میرے دل میں گمان کھلی بدگمانی آ گئی کہ یہ ایسے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کی نوست سے 5 مہینے تک تہجد کی توفیق چھن گئی، رونا اتنا زبردست آ
میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے سیلون گئے. یہ سیلون اور شیلون میں بہت مسئلے ہوتے ہیں نا. تو سیلون گئے, سری لنکا. تو ایک پیر صاحب تھے وہاں, ان سے خصوصی ملاقات میں گئے, اور جماعت میں ایک بڑے عالم صاحب بھی تھے. تو میاں جی محراب صاحب اور وہ عالم صاحب دونوں گئے ملنے. تو بات تو مولوی صاحب نے کی, وہ قرآن حدیث تفسیر فقہ حدیث اور یہ, اور پیر صاحب ہلنے کو تیار نہیں. مسجد میں لانے کی بات چل رہی تھی, بالکل آمادہ نہیں آنے. تھک گئے مفتی صاحب. میاں جی محراب صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب اجازت ہو میں تھوڑا سا کوشش کروں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں تو دل میں ہنسا کہ یہ جاہل آدمی, میں اتنا پورا قرآن حدیث کھول کے رکھا, یہ متوجہ نہیں ہوا, یہ جاہل آدمی سے کیا متوجہ ہو جائے گا پیر. ٹھیک ہے کر لو کوشش. تو پیر صاحب تو ایسے ایک سنگھاسن نما کرسی پہ بیٹھے تھے, اور میں ان کے نیچے ایسے قدموں میں بیٹھ گیا. ایک آدمی یہاں بیٹھ سکتے ہیں نا, وہ وہاں بیٹھے ہیں. وہ پہلے وہیں بیٹھے تھے حاجی صاحب. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ ایک بات بتاتے ہیں, الادب الامر فوق الادب. عربی کا ایک محاورہ ہے, الامر فوق الادب. ادب پر حکم غالب کرنا چاہیے. کوئی حکم ہوگا تو ادب کو چھوڑ دینا چاہیے. واقعہ سناتے تھے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے نا خسرو, تو خسرو پہلے پہنچے. وہ ہندوستان کے بڑے کتب تھے, زرری بخش الدولہ رحمۃ اللہ, غالباً کوئی اور جو بھی ہوں گے. تو وضو کر رہے تھے, ان پہ جا کے کہنے لگے حضرت دعا کر دو ہندوستان کی حکومت ابا کے بعد میرے کو مل جائے. خسرو پہنچا, کہنے جو میرا وہ سنگھاسن ہے وہاں بیٹھے جا کے, میری جو گدی ہے جس میں بیٹھتا ہوں ذکر کرتا ہوں عبادت کرتا ہوں, وہاں بیٹھے جا کے. ارے حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے, کہاں آپ کی جگہ اور کہاں میرے جیسا گنہگار آدمی, میں کہاں بیٹھوں. کہنے جا تو یہاں تو تجھے نہیں ملنے والی. وضو کر ہی رہتے, پھر اورنگزیب پہنچ گئے. کہنے حضرت دعا کرو کہ شاہ جہاں کے بعد ہندوستان کی گدی مجھے مل جائے. کہنے وہ میری جو ہے نا وہ مسند وہاں جا کے بیٹھے, وہ فوراً جا کے بیٹھ گئے وہاں, تو ہندوستان کی حکومت مل گئی. ہمارے یونس صاحب کہتے تھے الادب الامر فوق الادب. کسی چیز کو کہا جائے تو تواضع نہیں بتائیں, فوراً عمل کر لیں. جو شاہد بیٹھے پھٹ سے, تو یہ ایسے کوئی ویلی ولی نہیں ہے یہاں پہ, ایک بات ہے. تو ہماری کیا بات تھی, پیر صاحب کے پاس گئے میاں جی محراب صاحب. تو پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے تھے بڑی اونچی سی, اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے میاں جی محراب. اور کوئی قرآن حدیث کی بات تو بولی نہیں, ان کو صرف مسجد میں لانے کی بات تھی, بیان تو کچھ کام آیا نہیں. تو میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے پاؤں پکڑ لیے, اور کہنے لگے, آنکھوں سے آنسو آ گیا, بولا تو کچھ گیا نہیں. صرف ایک جملہ کہا کہ پیر صاحب بہت دور سے آئے تھے ہم لوگ ہندوستان سے, اور ہماری یہ تمنا تھی کہ ہمارے جیسے جاہل گنوار گنہگار لوگ کے پاس آپ جیسے نیک لوگ بھی کبھی بیٹھتے. بس اتنا جملہ بولا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو. پیر صاحب نے کچھ نہیں کہا, اٹھے جوتی پہنی, میاں جی محراب کا ہاتھ پکڑے اور مسجد کے اندر آ گئے. اس سیلون کے بڑے ذمہ داروں میں بنے پیر صاحب کو. تو جہاں ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں نا, وہاں رونا کام آ جاتے ہیں. رکاوٹیں تدبیروں سے, کاروائی سے, ایکٹیویٹیز سے, یہ سب ٹھیک ہے سبب کے درجے میں, لیکن اصل تو اللہ کو منانا ہے. کسی بھی لائن کی جو بھی رکاوٹ آئے اللہ نہ کرے, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اسی کی مشق یہاں سے کرنا ہے. یعنی اعمال کے خاکے میں اور سانچے میں ہم نہ صرف چلتے رہیں, بلکہ حقیقت سے گزر کے نہیں, اللہ سے تعلق بنے, اللہ سے مانگنے کا مزاج بنے. تو اس سے اپنے آپ کو پاس کرا کے آگے نہیں. تو پھر ابھی اس سے اپنی بات وہ تھی اس سے پہلے کے مذاکرے میں, جب وہاں پر آپ چلے گئے, پہلے شب گزاری میں آپ بیان نہیں کریں گے, پہلے مشورے کے اندر آپ کچھ رائے نہیں دیں گے, صرف وہ دیکھیں گے. پورا مشورہ سن لو, پورا شب گزاری دیکھو, اور اگلے مرتبہ کی شب گزاری اپنے ذمہ لے لو. آپ وہاں بات کرو, اچھی طرح نظام الدین میں سننا مجلسوں کو, جو بتا دیں وہ بھی سننا, اور اپنے طور سے بھی پوچھ لینا کہ ہم وہاں شب گزاریوں میں موقع رہا تو ہم کیا بات رکھیں, وہاں کس مشورے کے اندر کیا باتیں رکھیں.
معاشرے کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے. ایسے انگلینڈ کا کام بہت آگے گئے ماشاءاللہ, بہت پرانا کام ہے اور بہت پرانے ساتھی ہیں. آپ 15 دن کے لیے کم سے کم 4 جوڑوں کو اپنے ساتھ تشکیل کریں, تاکہ جو باتیں آپ کو نظام الدین سے دی جا رہی ہیں وہ وہاں پر تنفیذ کرنا ہے, اس کو نافذ کرنا ہے, اس کو چلانا ہے وہاں پر. تو جو معتمد ہے وہی بات لے کر وہ اس کی بات چلے گی. آپ وہ اپنی باتیں ان کے ذریعے سے چلائیں. جہاں ترجمے کی ضرورت ہوگی ان سے ترجمہ کرا دیں, جہاں ضرورت نہیں ہے اپنی ہی زبان میں پوری بات کریں. مردوں میں بھی اور عورتوں میں سطحی طور پر کام نہ کریں. آپ کے جانے کے ذریعے سے 3 کام وہاں وجود میں آنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو لوگ کام میں لگے ہیں وہ کام میں آگے بڑھیں آپ کی جماعت کے جانے کے ذریعے. مرد عورتوں کا جو عملہ ہے آپ کے جانے سے ان میں ترقی ہونی چاہیے. دوسری محنت اتنی کرنا ہے آپ کی جماعت کو کہ جو عملہ کام میں آگے واپس چلا گیا اس کو دوبارہ کام میں لانا ہے. کرتے کرتے آدمی سستی ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, کاروباری مسائل آتے ہیں, بیماریاں آرامیاں لگی ہے, گھریلو مسائل ہر ایک کے پیچھے لگے ہیں, تو ٹوٹ جاتا ہے آدمی, مایوس ہو جاتا ہے, اندر پریشان ہوتا ہے, ساتھی بدگمانی کر لیتے ہیں کہ ارے وہ بہت متکبر ہو گیا, یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, کام میں ٹھکانا نہیں. اس قسم کی باتیں اور لوگوں کو توڑ دیتی ہیں. تو جو بھی ہو اندر سے تفقد کر کے معلوم کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ چلتے چلتے مدینہ کی گلیوں میں کہیں بھی آواز دے دے, او فلانی ذرا کھانا بھیج 1 پلیٹ, کہیں سے بھی کھانا منگا لیتے چلتے چلتے گلیوں میں. لوگ کہتے ہیں یار امیر المومنین آپ یہ کیا حرکت کرتے ہیں؟ کہنے لگے یہ حکمت ہے, اگر کھانے کی کوالٹی بہت ہائی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے لوگ کلمے کی محنت نہیں کر رہے ہیں, سارا پیسہ کھانے پہ لگا دیے, یہ اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں جانا چھوڑ دیں گے, یہ کھانے پینے پر آ گئے. یہ اندازہ ہو جائے گا, ان کی خبر لینا ہے, بھی ان کی تربیت کرنا ہے. اور اگر کھانے کی کوالٹی بہت لو ہے, بہت خراب کھانا ہے, تو یہ بات کی علامت ہے کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, ہمیں مدد کرنی چاہیے. اتنی نگرانی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی, اتنی نگرانی. ہر ایک پورا مدینہ جکڑا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے پورے احوال کے ساتھ. اس لیے جب انتقال ہوا تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ لوگوں میں کیا کیفیت ہے. ایسا نہیں کہ چلو اچھا ہوا آدمی دنیا سے گیا, نجات مل گئی. تو کہنے لگی مدینہ کے کسی گھر میں آج کھانا نہیں پک رہا ہے, سب لوگ رنجیدہ ہیں, غمزدہ ہیں. حضرت عمر کا انتقال ہوا تو لوگ کھا نہیں رہے تھے, عورتیں کھا نہیں رہی تھیں, بے تاثر ہو رہی تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جا کے سمجھایا کہ لوگوں عمر سے بڑا حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گزرا ہے, لیکن ہم نے یہ دور یہ غم جھیل لیا, عمر کا بھی صدمہ ہمیں اٹھانا ہے. یعنی اتنا لوگوں میں ٹچ رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محلوں میں بھی چلنے پھریں, اپنے ساتھیوں کا حال چال معلوم کریں. یعنی بیگ مائی کے بیگ تو نہیں, یہ چیز مائی کے بیگ ہے کیا, اس کی بیگ ہے, دیکھ لو ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہوئی, ڈائری وری ہو گیا. مجھے آپ معلوم کر لیں کون سی. درود شریف پڑھنا. تو آپ کی جماعت سے 3 کام کو وجود میں لانا ہے, 3 کام کرنا ہے. جو عملہ مرد عورتوں کا کام میں ہے وہ کام میں ترقی کرے آپ کی جماعت جانے سے, اتنی محنت ہو. دوسرا جو لوگ کام میں آ کے چلے گئے, بہت ساری مستورات پہلے چلہ لگائی, اشرہ لگائی, برسوں ہو گئے, 3 دن کبھی ٹھکانا نہیں ہے, 3 دن میں جاتے, اجتماعی تعلیم میں نہیں آتی, جماعتوں کی نصرت نہیں کرتی, گھر پہ جماعتیں رکتی تھی اب نہیں رک رہی ہے, خروج بند ہو گیا. ایسے مردوں میں عورتوں کے عملوں میں سستیاں بہت کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہیں. تو اچھی طرح احوال معلوم کر کے جو ہے یہ مردوں کی ذمہ داری, عورتوں تو جائیں گی نہیں ادھر ادھر. مردوں کا یہ کام ہے کہ ایسے ملاقات کر کے ان کے محرموں سے مل کے ان عورتوں کو وہاں پر پہنچائیں جہاں اپنی مستورات ہیں, پھر مستورات اندر سے اپنا کام شروع کریں.
मर्दों का काम बढ़ जाता है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जो लोग काम में आके चले गए हुए उनको दोबारा वापस काम में लाना है। तीसरा काम ये करना है कि उम्मत में बेपनाह लोग ऐसे हैं, मर्द औरतें, जिनको अभी ताल्लुक़ ही कुछ नहीं है दावत के काम से। नए नए लोगों की खूब मुलाकात करें और उनकी तश्कीलें करें। उनको मर्दों को मस्जिद के अमाल में, औरतों को मसूरात के अमाल में जोड़ें, तश्कीलें भी करें। इस तरह नए लोगों पर, आके जाने वालों पर, जो काम में हैं उनको तरक्की देना। ये 3 काम अपनी जमात के ज़रिए से होना चाहिए। ये पूरा जहन में खाका लेकर जाए। कोई खाका नहीं होगा तो सुबह शाम गुजरते गुजरते 2 महीना हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बल्कि कटना मुश्किल हो जाएगा। जब आदमी अमाल में मशगूल नहीं होता तो दिन गिनते रहते हैं। जो अमाल में लगे रहते हैं उनको दिन का भी पता नहीं चलता। तो ऐसी मेहनत अपनी हो। अब जमात आपके ज़रिए से जमातें भी नक़द बनाना है और घरों के अंदर 5 अमल के साथ तालीम भी कायम करना है। इज्तिमाई तालीम कमज़ोर है तो उसको मजबूत भी करना है। और मस्जिद वार जमात को मर्दों के काम के साथ साथ मसूरात के काम में भी मुतवज्जे करना है। जिन साथियों को मुज़ाकरे करते नहीं आता मस्जिद वार जमात के, उनको आपको 6 सिफात का मुज़ाकरा भी सिखाना है, कुरान का हल्का लगाना भी सिखाना है। यानी इतना सारा काम है मसूरात की जमात में। तो इसको कैसे शुरू करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, आप जाने के बाद इज्तिमाई तालीम में नाम आएंगे, फिर मेहनत करेंगे, ये सब तो बहुत बाद का काम है, ये तो बहुत आखिर का काम है। आप तो जाने के बाद पहले पूरे इलाके के अहवाल मालूम करें, जो कारगुजारी मालूम ही हो जाएंगे आपको कि पूरा अमल मस्तूरात का अमले की क्या सतह हैं वहाँ। ये पूरा तफक्कुद करके सामने मर्दों औरतों के सामने रखें। कितने चिल्ले वालियाँ हैं, कितनी बैरून वाली हैं, कितनी 2 चिल्ले वाली हैं, असरे वाली हैं, सरोज़ा 1 2 3 या ज़ायद। अब मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान में रखना। हिंदुस्तान के कवायफ अलग हैं, वहाँ के कवायफ हो सकता है अलग हों। आपको मालूम करना है निज़ामुद्दीन में कि ये जो हमारे खरूज के और सारे कामों के कवायफ हैं वही हैं, वह इंग्लैंड में या कुछ दूसरे हैं। अगर हो तो हमको बता दो। आप पहले मालूम करने, उसके मुताबिक फिर वहाँ पर काम को करें। तो जितने लोग वक्त लगा चुके हैं मसूरात में, आप तो सबसे पहले उसका पूरे अहवाल मालूम करके एक लिस्ट बना लें। उनके कवायफ हैं नहीं है, ये 2 नंबर की बात। जब मुलाकातें करेंगे तो उसमें कवायफ खुद ही मालूम पड़ जाएंगे हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर यही कवायफ हैं जो हमारे हिंदुस्तान में चलते हैं कि अगर 2 चिल्ला 2 बार लगा है तो बैरून जाएंगे, अगर यही कवायफ हैं तो आप लिस्ट मालूम निकाल लो 2 मरतबा चिल्ला लगे हुए कितने हैं। एक मुकामी साथी बेहतरीन फ़ाल अपने साथ लो और एक अपनी जमात का साथी, ये 2 की जोड़ी बनाओ। वो लिस्ट उनको थमाओ कि जितने हैं 10 हैं, 12 हैं, 50 हैं, 30 हैं, जो भी हैं, 2 मरतबा इनका चिल्ला लगा, इनको बैरून जाना चाहिए। बरसों से लग गया, अभी तक क्यों नहीं गए बैरून ये। इस तरह जो है उनको मुलाकातें कर कर के एक निज़ाम बना के वो सबसे मुलाकात 1-2 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। दीवाना वार मेहनत हो। इसी तरह जिसका एक चिल्ला लगा है, जिन जोड़ों का दूसरा चिल्ला अभी तक नहीं लगा है, उनकी लिस्ट मंगा के आपकी जमात का एक साथी और एक मुकामी आदमी, इस तरह 2 की जोड़ी बना के वो लिस्ट उनके हवाले करो। ये सारे लोगों से मुलाकात करना चाहिए। 2-3 दिन का टारगेट बनाओ, जैसे कम ज़्यादा नाम हो, उस एतबार से उनकी मुलाकात पूरी हो जानी चाहिए। मशरे के अंदर तफक्कुद करो, कारगुजारियाँ सुनाओ, कितनी मुलाकात हुई, कितने के तफक्कुद हुए, कौन जा सकता है, किसके क्या अहवाल हैं। फिर ज़रूरत हो तो उस लाइन के अगर साथी बदलना चाहें तो बदल के मुलाकात में भेज दें, जैसे नौयत का आदमी हो उस एतबार से मुलाकातें कराएँ। इसी तरह जो है जिनका अशरा लग गया और चिल्ला नहीं लगा, उनकी लिस्ट बना के अगर एक चिल्ले वाले कम हैं तो उन्हीं को यही लिस्ट दे दूँ, और ज़्यादा है तो तीसरी जोड़ी बना दूँ। अपनी जमात के एक साथी और एक मुकामी साथी, उनको लेके अशरे वालों के नाम थमा दो कि भाई इनसे मुलाकात करनी है, इनको चिल्ले के लिए आमादा कर। एक दिन में मुलाकात अच्छी खासी सारी सतह की हो जाए। दूसरे दिन मशरे में कारगुजारी सुन के फिर तारीख़ तय कर दो कि भाई इतनी इतनी मुलाकातें हुई, सारे अहवाल अलग अलग लोगों के अलग अलग सामने आए हैं, अब बताओ क्या तारीख़ होनी चाहिए, बैरून की, चिल्ले की, अशरे की। और इसी तरह जो है सरोज़ा 3 मरतबा जिनका लग गया है उनको तो अशरे में जाना चाहिए। आप एक चौथी जोड़ी बना दो, आपका एक जमात का एक साथी और एक मुकामी आदमी, जितने ऐसे नाम हैं उनको दे दो। और बाकी जो उनका 1 बार 2 बार या कुछ नहीं लगा, इनको तो मस्जिद और जमात को मेहनत पर डालो कि भाई आप अपनी जोड़ियाँ बना के मुलाकातों में ये इतने नाम हैं, ये मुलाकात करो रोज़ के 2.5 घंटे की 8 घंटे की मेहनत में, और मशरे के अंदर आप कारवाई सुनाओ कि कितने उसमें तैयार हुए।
یہ تو جو کام ہو رہا ہے، جو پہلے سے کام میں لگے ہیں، ان کو تو آپ کو پہلے دن میں کام کا میدان مل گیا. اس طرح خوب جم کے محنت ہو. پھر جو نام آئیں گے مستورات میں، اجتماعی تعلیم میں، ان کے بھی ملاقات کی ترتیب بناؤ، ان کے بھی ملاقاتوں کا نظام بنائیں. تشکیل کو صرف دوپہر کی بیان تک کے محدود نہ رکھیں. دوپہر کے بیان تک تشکیل محدود نہ ہو. عام طور سے مردوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، عورتوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، مقامی لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب دوپہر میں اجتماع ہو جائے گا، جو نام آئے گا، اب عشاء میں پرچی کھلی، مسجد و جماعت عشاء کے اندر آئی، اب وہ پرچہ وہاں پر دیے، تو پرچہ سن کے بس برکت کے لیے مقامی لوگ بھی سن لیتے ہیں، کچھ سنے کچھ نہیں سنے، کچھ دھیان دیے نہیں دیے، ہاں وہ کہاں جانے والے ہیں، کچھ نہیں، بس ایسی ایک سرسری نامنل گزرے. مولانا عبدالستار صاحب کہتے ہیں عورتیں بڑی محنت سے مذاکرے کرتی ہیں، نام لاتی ہیں، ان کی محنتوں کی قدر کرو، ان کی تشکیلوں کی قدر کرو. جماعت بھی کرے، مقامی لوگ بھی کریں. آپ مقامی لوگوں پر بھروسہ مت کرو، ڈپینڈ مت ہو جاؤ، ورنہ وہ پرچی دیں گے، بس سنا دیں گے، مشورے کی ڈائری میں وہ پرچی رکھ دیں گے، آپ بھی بھول جاؤ گے، مقامی لوگ بھی بھول جائیں گے. اس کے لیے کام کر کر کے ایک ایک کا نام لے کے، بھائی اس کو کون جانتا ہے، یہ کہاں ہے، نام تقسیم کر کے ساتھیوں سے اپنے ساتھی لگا کر ان سے ملاقات کریں. ملاقات میں جائیں تو یہ نہ کہیں کہ آپ کی گھر والی آئی تھی، آپ کی بہن آئی تھی، اس نے نام دیا کہ اچھا آئندہ جانا مت، تو جاتی ادھر میرے کو پریشان کرتے وہ لوگ، تو اس کا جانا بند کر دیں گے. اجتماعی تعلیم میں بیانات میں آنا، بس اپنے طور سے تشکیل کریں آپ. اس طرح جو ہے کام کا میدان بہت ہے. بہت ساری جماعت جو پہلے سے کام میں لگے ہیں، آپ ان کو حرکت میں، جو ترتیب سے نہیں چل رہے ہیں ان کو ترتیب پر لانے کی فکر کرو. ترتیب سے مراد یہ ہے کہ ہر تیسرے مہینے آخری درجے میں 3 دن مستورات میں ہر مسجد اور جماعت کے ساتھی کا لگے، ہر مردوں کا لگے. کم سے کم درجے میں سال میں ایک بار تو عشرہ لگی جائے، چلہ تو لگی جائے 1-2 سال کے بعد. یہ آخری درجے کی ترتیب ہے. تو جو ترتیب پر بھی نہیں ہیں آپ ان کو ترتیب پر لاؤ، جو ترتیب پر ہے آپ ان کو تقاضے پر لاؤ. جیسے ہمارے ہندوستان کے لیے بتایا جاتا ہے، اب وہاں کے لیے معلوم کر لینا آپ کہ ایک جوڑا 3 دن لگا کر آیا، اگلا 3 دن اور جانا چاہتا ہے 2 مہینے کے بعد جائے گا. یہ تو سب کو پتہ ہے. عشرہ لگا کر آیا، اگلا عشرہ 1 سال کے بعد جائے گا. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ چلہ لگا کر آیا ہے، اب دوسرا چلہ جانا ہے تو 2 سال کے بعد تیسرے سال میں جائے گا. اب یہ ترتیب نہیں. جن کا چلہ لگ گیا ہے ان کو تقاضوں پر آنا ہے. آپ پوری لسٹ بنائیں کتنے چلے والیاں ہیں، اور ان سے معلوم کرو کہ آپ کے جتنے چلے والے جوڑے ہیں وہ 1 سال میں کتنی مرتبہ تقاضوں پر تیار ہوئے ہیں. 3 دن کے لیے، عشرے کے لیے، چلے کے لیے، بیرون کے لیے، نصرت کے لیے، جو بھی ان کی ترتیبیں ہوں گی، آپ اچھی طرح ان سے پوچھو کہ جتنے چلے والے جوڑے ہیں 1 سال کے اندر کتنی مرتبہ یہ تقاضے پر استعمال ہے. ورنہ ان کو جمع کرو، ان میں اس کی اہمیت رکھو، ان کے فضائل رکھو، اس کے نفع رکھو، اور اس کے لیے آمادہ کرو، ان کو تیار کرو کہ کون جوڑے تیار ہیں چلے. اس طرح وہاں پر یہ معلوم کریں آپ کہ ان کی مستورات کی جماعت کا خروج کم ہے یا زیادہ ہے. مستورات کی جماعت زیادہ بنتی ہے یا کم بنتی ہے، یہ ان سے پوچھیں. مردوں کی جماعت کتنے کی 1 سال میں آپ کی؟ 4 مہینے کی اتنی، چلے کی اتنی، بیرون کی اتنی، 3 دن کی اتنی. مستورات کی جماعت تو بہت کم فیصد ہے. میں ایک مثال بتا رہا ہوں، اگر کم ہوگی تو ان سے پوچھو کہ یہ آپ کی مستورات کی جماعت کا خروج اتنا کم کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی. ان سے پہلے پوچھو حال چال. پھر دیکھو نظام الدین میں کہا جاتا ہے مستورات کی جماعت کا خروج کم کیوں ہوتا ہے، مستورات کا کام کمزور کیوں ہوتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اچھی طرح دھیان دیں، سنیں. نوٹ کرنا ہو تو نوٹ بھی کریں، اس کے مطابق اپنے کو کام کرنا، اندرون ہو یا بیرون میں، ہمیشہ یہ ترتیب. سب سے پہلی ترتیب مستورات کی جماعت کم بننے کی وجہ جو ہے نا، مسجد وار جماعت یا جو ساتھی کام میں لگے ہیں وہ ہم مزاج لوگ اکٹھے ہو کے جماعت میں چلے جاتے ہیں. ہم 5 جوڑے ہیں، ایک دفعہ 3 دن گئے تھے، دوستی ہو گئی، عورتیں سہیلی بن گئی ایک دوسرے کی، مرد ایک دوسرے کے دوست بن گئے. اب آپس میں بات ہوتے رہتی، یار کیا مزہ آیا تھا، 3 دن گئے تھے، کتنا ہاں نا آپا، ہاں نا خالہ، ہاں نا بھابھی. پھر کیا چلتے ہیں، وہ عورتیں اندر تشکیل کرتی، مرد ادھر ادھر تشکیل کرتے، تب اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں. اب یہ 5 ساتھی جو جماعت چلا سکتے ہیں، یہ اب اکٹھے ہو کے جائیں گے تو اگر یہ الگ الگ جاتے تو ان کے ساتھ کتنے ہوتے؟ ہر ایک کے ساتھ 4 ہوتے، تو یہ 5 ہیں تو 5 چوک کتنے ہو گئے؟ 20. یہ 20 جوڑوں کا نقصان کیا انہوں نے. یعنی 4 جماعتیں آپ کی وجہ سے کم بنی. مستورات کا کام جو کم ہوا نا تمہارے یہاں، 4 جماعتیں تو 1 مہینے میں کم بنائی آپ نے. ہر تیسرے مہینے اگر یہ 4 جماعتیں جاتی تو سال بھر میں کتنی چلی جاتی؟ بولو. 4 چوک 16.
16 جماعتیں تو آپ نے ایک سال کے اندر نقصان کر دی، صرف وہ مزاج پر کام کرنے کی وجہ سے، اپنے مزاج پر کام کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے مسجد وار جماعت، مستورات کی جماعت جو ہے یہ مسجد اور جماعت کی سطح پہ نہیں بنائی جائے گی، چھوٹی جماعت کی سطح پہ بھی نہیں بنائی جائے گی، حلقے کی سطح پہ نہیں، بلکہ مفتی یعقوب صاحب کہتے ہیں ایک جماعت چلانے والا ہو اور ایک اس کے ساتھ ایک معین ہو، مددگار بنے، بس باقی 3 جوڑے سب نئے نئے لو۔ آپ ان سے پوچھو اس طرح آپ تشکیلیں کرتے ہو؟ یہ ان سے پوچھو کیسے کرتے ہو؟ ہماری مسجد کی ملاقات کی جماعت ہے، محنت کی جماعت ہے، یا حلقے سے بن جاتی ہیں، یا شہر مرکز سے تشکیل ہوتی ہے، یہ سب تو ترتیب ہے ہی۔ آپ کا کام تو بہت دیر سے بڑھے گا آگے۔ نئی نئی عورتیں کیسے آئیں گی کام میں، نئے نئے بھائی کیسے آئیں گے کام میں؟ تو ایک تو رخ صحیح کرو آپ پہلے کہ ان کو ڈالو جو جماعت چلا سکتے ہیں، ان کی جماعتیں الگ الگ بنانے کی کوشش کرو، اس طرح مستورات کا خروج بڑھے گا۔ دوسری وجہ مستورات کا کام نہ بڑھنے کی، حضرت فرماتے ہیں نا اگر آپ نے ایک ساتھ پرانے ساتھی چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے 5 جماعت کا نقصان کیا ہے، 5 خاندان کا نقصان کیا ہے، 5 نسلوں کا نقصان کیا ہے، 5 ملکوں کا نقصان کیا ہے۔ اگر یہ آگے دھیرے دھیرے بڑھتے رہتے تو ان کی 5 جماعتیں بیرون چلی جاتی، تو اکٹھے چلے گئے آپ، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اپنے مزاج پر کام کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اس کے لیے صحابہ حضرت جی جو پڑھتے ہیں بار بار حیات الصحابہ پڑھو، باتیں دھیان سے سنو، کام کو سیرت کی طرف لاؤ، کام سیرت کی طرف آئے گا تو تیزی سے ترقی کرے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے مستورات کا کام نہ بڑھنے کی، وہ وجہ آپ کو ختم کرنی ہے اور صحیح رخ پر کام کو وہاں ڈالنا ہے۔ بہت اصول کا ڈنڈا لے کے نہیں، بہت نرمی سے، محبت سے، قریب کر کے، مانوس کر کے پھر یہ کام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے یہ پوچھو کہ آپ کی مستورات کی جماعت کا خروج جو ہے یہ کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے آپ عشرے والی، چلے والی اور سہ روزہ 3 مرتبہ اس سے زیادہ لگائی ہوئی ان مستورات کے جوڑ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو 6 مہینے پہ 1 مرتبہ جوڑیں، یہ ہمارے ہندوستان کے لیے۔ اب وہاں کے لیے آپ پوچھنا، جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو پوچھنے کا، اس کو ضرور دھیان میں رکھو، اس کو پوچھنا، آپ کو وہاں فائدہ ہوگا۔ ڈائریکٹ کام کرنے لگیں گے نہ، پھر وہاں پوچھیں گے، پھر فون کریں گے، پھر خط لکھیں گے، تو 1-2 دن ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے۔ جو پوچھنا ہے یہیں نظام الدین نے پوچھ لینا۔ تو وقت لگائی ہوئی قدیمات کا، پرانی مستورات کا جوڑ سال میں جو 2 مرتبہ ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھو یہ جوڑ آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پہلے یہ پوچھو کہ یہ جوڑ کب ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ کہیں سال بھر ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 سال ہو گئے جوڑ نہیں ہوئے، یہ لوگوں نے توجہ نہیں دی، تو آپ ان کو ترغیب دو۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا جو ہے نا جماعت فکر مند آ جائے، اب وہ جانتے ہیں کہ یار ان کے ذریعے سے اب اپنی شامت آئی ہے، اپنے پیچھے جائیں گے، تو وہ ذرا سا تھوڑا سا ناٹک کریں گے، گڑبڑ کریں گے، ایسے بھی لوگ رہیں گے، تو ان کو نظر انداز کرنا، بہت زیادہ ان کو ہوا نہیں دینا، اور پریشان بھی نہیں ہونا، نہ پریشان کرنا، متاثر نہیں ہونا، کسی سے متاثر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ نرمی سے اپنے قریب کر لو سب کو۔ ایک آدھ رہیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ اگر یہ اس طرح کام ہوا نا تو پھر ہم کو آگے آنا پڑے گا، ہم کو قربانی دینا پڑے گا، تو وہ ڈائنامائٹ کرنے کی چکر میں رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو چھیڑنا ہی نہیں، بالکل ان کو تو اخلاق سے مانوس کرو، ان کو زیادہ توجہ نہیں دو، باقی عملے کو لے کے کام کرو۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے جماعت کا، یہ مقامی لوگ کا کام ہے، 6 مہینے میں جوڑنا، یہ تم جماعت تمہارے ہی نا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ان کو کہیں گے بھائی یہ آپ ہی کا کام ہے، ہم تو صرف آپ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہی جوڑ کرنا ہے، آپ کو ہی محنت کرنا ہے، تو شامل ہو جائیں گے۔ یہ تو کسی کا کام ہے، لیکن 6 مہینے پہ ہونا چاہیے، کسی وجہ سے نہیں ہوا تو ساتھیوں سے رائے ملا لو، مشورہ کر لو، انہیں پر ڈالنے کی کوشش کرو تاکہ انہیں کے مشورے سے ہو، لیکن پیچھے پڑے رہو نرمی سے، حکمت سے۔ اگر وہ جوڑ نہیں ہوا ہے تو آپ کو جوڑ کرنا ہے، تو اس کے ذریعے سے، وہ جوڑ کے ذریعے سے بھی سارا کام آپ کا قابو میں آئے گا، مستورات کا کام آگے بڑھے گا، خروج آگے بڑھے گا، جماعت بندی ہوگی۔ اور اگر یہ کہیں کہ ہاں جوڑ تو ہمارا ہوا ہے، کیونکہ جب جوڑ ہوا ہے تو پھر جماعت اتنی کم کیوں ہے آپ کی، اتنی کم کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو کہ یہ جوڑ میں آپ بیان کس کا کراتے ہو؟ 6 ماہی جوڑ میں مفید میں پوچھیں کس کا بیان کراتے ہیں؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مستورات مردوں کے کام کی اسپیشلسٹ بنے ہیں نا، وہ مستورات کے کام بھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، حالانکہ ان کو کچھ نہیں معلوم مستورات کا کام کیا ہے۔ مستورات کے 6 ماہی جوڑ کے اندر اس آدمی کی بات ہونی چاہیے جس کا مستورات میں وقت لگتا ہے، سہ روزہ لگ رہا ہے، عشرہ لگ رہا ہے، کئی چلے لگ گئے ہیں،
بیرون لگا ہے اندرون لگا ہے، اس کے گھر میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے اور اس کے گھر کی مستورات کام میں معین ہیں، خود لگائے ہیں ساتھ میں وقت. اور نظام الدین کی مجلسوں میں کتنی مرتبہ انہوں نے بات سنی ہے، واپسی کی بات، مقامی بات، ترغیب، کارگزاری جو مستورات کے لائن کی ہوتی ہے، تو کتنی مرتبہ نظام الدین کی مجلسوں میں سننے کا موقع ان کو لگا. ایسے آدمی کی 6 ماہی بات جوڑ کے اندر بات ہونی چاہیے، چاہے وہ غیر معروف ہو، یہ بہت زیادہ فعال نہیں، بہت زیادہ یعنی مردوں کے کام میں آگے نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کا بیان رکھو. کام امانت ہے، کام امانت ہے. اس کے لیے دیکھو کہ کس ساتھی کے ذریعے سے کام کہاں پر ہوگا. یہ آدمی کے اخلاص کی، مخلص ہونے کی علامت ہے. رضا جی کہتے ہیں اس زمانے میں پرانوں کا بہت بڑے اخلاص کا امتحان ہے کہ نئے لوگوں کو اللہ صلاحیت مند کر کے آگے بڑھا دے گا، پرانوں کے دل میں شیطان گڑبڑ کرے گا. کل کا آیا بچہ تو میرے سے آگے جا رہے ہیں. اگر یہ جذبہ تمہارے اندر آیا تو پھر تم کام میں مخلص نہیں ہو، تم اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہو. بلکہ یہ دیکھو کہ کام کس کے آنے سے ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تم اخلاص اور قربانی اس کام کو کرو، ممکن اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام لے لے جو تم سے پہلے والوں سے بھی نہیں لیا. مثال دیتے تھے نوح علیہ السلام نبی ہیں تو فیل رضی اللہ امتی ہیں، صحابی ہیں. صحابی 2 نمبر پر ہے، نبی 1 نمبر پہ. نبی کی محنت 950 سال اور نتیجہ اور آؤٹ پٹ 80-82 افراد ہیں، اور صحابی کی محنت سے 80 خاندان ہیں. اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہے لے لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے. میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا شروع میں ہونے والی بارش میں زیادہ نفع ہے کہ بعد میں آخر میں ہونے والی بارش میں زیادہ نفع ہے. جو لوگ پہلے سے کام میں لگے ہیں ان سے اللہ کام زیادہ لے، یا جو لوگ بعد میں کام میں ہیں اللہ ان سے زیادہ کام ہے. یہ اللہ کے علم ہے. اس لیے کہا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی سے کام لے رہا ہے تو تم اس کا تعاون کرو. یہ مخلص ہونے کی علامت. مہاجرین آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ سارے درجے تو یہ انصار لے کر ہو گئے، زمینیں دی، مال دیا، ہم اپنے یہاں ٹھہرایا، کھلایا پلایا، گھر میں فاقے آ گئے. اور جب خروج کی بات آئی تو نصرت کے ساتھ ساتھ خروج میں بھی چلے گئے. اور ایک مہاجر جہاں شہید ہوتا ہے تو اس کے آس پاس 5 انصاری شہید ہوتے ہیں، سب میں تو آگے چلے گئے. سارے درجے تو یہ لے کے ہو گئے. تو اللہ کے نبی پاک صاحب نے کہا کہ 3 کام تم کرو، اللہ تم کو ان کے ساتھ کر دے گا. ایک یہ کہ انصار کی قربانیوں کا اعتراف کرو، یہ واقعی انہوں نے قربانی دی. دوسرا یہ کہ ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا کرو. اور تیسری چیز یہ کہ ان کا تعاون کرو. کہا کہ اگر تعاون نہیں ہوگا تو تناؤ ہوگا. جہاں تعاون نہیں ہوتا وہاں تناؤ ہوتا ہے، پھر کھٹپٹ ہوتی مسجد اور جماعت میں، عملے میں، پھر شیطان نانگ مارتا ہے، کام نہیں ہوتا. اس طرح اس قسم کی باتیں موٹی موٹی کر کے ساتھیوں کو ابھارو، حوصلہ دلاؤ. ان کو کہو کہ دیکھو یہ 6 ماہی جوڑ کے اندر آپ کس کی بات رکھتے ہیں. ایسے آدمی کی بات رکھو جس کے ذریعے کام کو جانتا ہو. چلو نئے ساتھی ہو، بعد میں کام میں لگا ہو، تم سینئر ہو جونیئر ہو، لیکن اس سے کام ہو. تو ایک تو یہ کہ 6 ماہی جوڑ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے بھی مستورات کا کام کمزور ہوتا ہے. اور اگر ہو رہا ہے مگر جیسی بات اس میں ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے تو بھی وہ بات قابو میں نہیں آئی. اس میں 2 مجلسیں ہونی چاہیے. ان سے کہو کہ آپ کتنی مجلسیں کرتے ہیں، تو وہ جوڑ میں 2 مجلس ہونی چاہیے. پہلی مجلس کا خلاصہ خروج کی اہمیت، ملکوں کی، صوبوں کی، علاقوں کی، ارتداد کی، بے دینی کی، امت کی کارگزاریاں سنا کے اور خروج کے فیضان سنا کے مرد عورتوں کے جذبات بن جائیں، ایسے قربانی کی بات کرے. اور اس کے بعد ان کی تشکیل کرے. تشکیل کا طریقہ یہ نہیں ہے بولو کون تیار ہے، بولو کون تیار ہے، یہ طریقہ نہیں. صرف 25 اور 30 مستورات بہت ہو گئی. اتنے جوڑوں کو آپ کو جوڑنا ہے. اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ 2 جوڑ کر لو، 3 جوڑ کر لو، جیسے کم زیادہ ہوتے. زیادہ بھیڑ بھاڑ کرو گے تو بیان ہو جائے گا، جو مقصد چاہا جا رہا ہے وہ نہیں پورا ہوگا، جماعت بندی نہیں ہو پائے گی. 30 جوڑے جوڑنے، 25 جوڑے جوڑنے. اب اس میں ترغیب دے کے پورا تیار کر کے پھر یہ کہیں کہ اب جتنے 2 مرتبہ جن کا چلہ لگائے نا وہ بہنیں ذرا سب اسی گھر میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں. تشکیل مت کرو، پہلے ان کو الگ کر لو، ایک کونے میں سرکا دو. پھر یہ کہو کہ جن بہنوں کا ایک ہی بار چلہ لگائے وہ ذرا دوسرے کونے میں بیٹھ جائیں. اور جن کا 10 دن لگائے مگر ابھی تک عشرے میں نہیں گئے ان کو تیسرے کونے میں بیٹھاؤ. پہلے سب یعنی باٹا لگا لو، اس میں تقسیم کر لو، پھر تشکیل کرو. اور پھر چوتھے میں جتنے 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ لگائے مگر عشرہ ابھی تک نہیں گئے ان کو الگ کر لو. اور ایک ایسے کر لو جن کا کچھ بھی نہیں لگائے
یا ایسے شوق میں آ گئی ہیں پرانی مستورات کے ساتھ اجتماع میں بیان سننے آ گئی، ان کو ایک اٹھا ایک چوتھا حلقہ پانچواں حلقہ لگا دو۔ اب جتنے حلقے لگے ہیں نا، اب آپ کی جماعت کی جتنی مستورات کی استعداد ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، اس اعتبار سے کون سی بہن کون سے حلقے میں فٹ ہوگی اس کو اس حلقے میں بھیج دو۔ اس طرح حلقہ لگ گیا، ایسے ہی حلقے مردوں میں بھی لگانا۔ اب اس میں کرو کہ بھائی یہ جو 2 مرتبہ چلے والے بیٹھے ہیں، دیکھو اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، اب آپ کو بیرون کے لیے ارادہ کرنا ہے۔ مجمع کی چھٹائی ہو گئی، باٹا لگ گیا، اب اس کے اندر بیٹھ کے ان کو ترغیب دو، حوصلہ بڑھاؤ اور بولو ان کا خرچ طے کرو اور تاریخ طے کرو، اور اس کے اندر 1-2-3 آدمی کی جماعت بن جائے، جماعت بھی بن جائے کہ بھئی آپ کے ذمے ہے یہ جو نام آئے ان کا پاسورڈ نہیں ہے تو پاسورڈ بنوانا، اور ان کے وصولیوں کو آگے بڑھانا، ان کا ملاقات کرتے رہنا، جو دشواری آئے گھریلو کاروباری جو بھی لائن کی ان کو حوصلہ دے دے کے ان کو تیار کر دینا، ورنہ آپ بیان کر کے چھوڑ دو گے جماعت قابو میں نہیں آئے گی، مستقل پیچھے پڑنا پڑے گا، آپ کی جماعت کا بھی ساتھی لگے اس میں۔ اسی طرح چلے اور اشرے اور 3 دن والوں، اس طرح وہ شہ ماہی جوڑ کا کو اس طرح کرنا ہے، ورنہ کہیں ہو بھی رہا ہے تو فقط بیان کی حد تک ہے، وہ جوڑ بیان ہو جا رہا ہے، ایک آدمی ڈائری لے کھڑا ہو جاتا، بولو بھائی بولو، جس کو بولنا ہے بولتا ہے، جس کو نہیں بولنا ہے نہیں بولتا، جو سب گزارے بھی لکھاتے رہتا وہی وہاں بھی لکھاتا، جو نہیں لکھاتا وہ یہاں بھی نہیں لکھاتا۔ یہ جوڑ کا خلاصہ یہ ہر ایک کی ترتیب بنانا ہے، نرمی سے، محبت سے، جذبات بنا کے، ترغیب دے کے، احوال سنا کے، امت کی کارگزاریاں سنا کے، اس طرح جو ہے جو نام آ جائیں اب آپ اس میں دوڑ بھاگ کرنا شروع کرو۔ کتنی جماعت بن جائے گی انشاءاللہ، بیرون کی، چلے کی، سہروزہ کی، اشرے کی، اس طرح خوب کام ہوگا۔ تو مستورات کا کام نہ بڑھنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم مزاج ساتھی ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو ختم کرنا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ 6 ماہی جوڑ بہت دن ہو گئے ہوا نہیں ہے، تو آپ کو ان سے ذریعے سے کرانا ہے، وہ جوڑ آپ ہی کو ملنے والا ہے، لیکن ان کو فرنٹ پہ رکھو تاکہ ان کو لگے کہ ہاں ہمارے تابع ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کریں کہ جوڑ اگر ہوا ہے لیکن جیسا اس میں بات ہونی چاہیے، جو ترتیب ہے اس ترتیب سے نہیں ہے تو پھر سے کر لیں آپ۔ 2 مجلسیں ہوں، ایک مجلس ہی ہے، دوسری مجلس میں مقامی کام مستورات کا پورا تفصیل سے بتانا ہے، گھر کی تعلیم 5 اعمال کی کیا ہے، اجتماعی تعلیم میں کیا ذمہ داری ہے، نئے گھر کھلوانا، ساری چیزیں جتنا مقامی کام ہے، اور عورتوں کے ذریعے سے مردوں کو 5 کام میں فعال کرانا، مقامی کام پوری تفصیل سے رکھیں، جو ساتھی رکھ سکتا ہے اس کی بات رکھیں۔ اس طرح وہ 6 ماہی جوڑ 2 مجلسوں کے ساتھ، پہلی مجلس کا خلاصہ تشکیلیں کرنا، جماعت بندی کرنا اور مکمل کرنے کے نظام تک آگے بڑھانا، دوسری خلاصہ مقامی کام مستورات کو سمجھانا۔ مستورات کا کام کبھی کبھی ہونے والا ہے نا تو وہ بھول جاتی ہیں، اس لیے ان کو یاد دلانا، احوال بتانا، تفقد اصول بتانا، ذمہ داریاں ان کی سمجھانا، ڈانٹنا نہیں، اس میں حوصلہ بڑھانا، ہلکی پھلکی کوئی بے اصولی ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، بلکہ اصول کا مذاکرہ کر کے ان کو کام، یہی اپنا عملہ ہے، یہی چلا گیا تو کس سے کام کرواؤ گے۔ اس طرح جو ہے یہ 6 ماہی جوڑ کو قابو میں لانا ہے آپ کی جماعت کے ذریعے۔ اس طرح کتنا کام ہوگا بولو، اور جو آپ نے لسٹ منگائی 2 چلے والے اسرے والے، اس پہ محنت ہو رہی ہے، یہ جوڑ کے ذریعے جو نام ہے اس پہ محنت ہو رہی ہے، ماہانہ جوڑ میں جو نام آئیں گے اور شب گزاریوں میں جو نام آئیں گے، پھر روزانہ کی دوپہر کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں جو نام آتے ہیں، وہ تو میدان ہی میدان ہے آپ کے پاس، کام کا خوب میدان، کتنا عملہ حرکت میں آ جائے گا۔ دوسری بات ان سے یہ پوچھو، اچھا تشکیل کی چیز ایک یہ ہے کہ ہم نے تشکیل کو دوپہر کے بیان تک محدود نہ کریں، کہ نام آئیں گے تو پھر محنت کریں۔ تشکیل کا کام 24 گھنٹے کا ہے، تشکیل کا کام ذرا خوب دھیان سے سنو، 24 گھنٹہ تشکیل کا کام ہے۔ جماعت جہاں رکتی ہے، عورتیں بھی مختلف وقتوں میں آتے رہتی ہیں، کوئی صبح 8 بجے ہے، 7 بجے ہے، 9 بجے ہے، 10 بجے، دوپہر میں، عصر بعد، مغرب تک کے لوگ ملتے رہتے ہیں، اور مردوں کا تو کوئی حد بندی ہے ہی نہیں، کوئی ایسے بھی رات میں مت ملو، دن رات میں لوگ ملتے رہتے ہیں۔ جہاں کوئی مرد آیا مسجد میں مردوں سے ملنے، اور مقامی مستورات ملنے آئی جماعت کی عورتوں سے، تو ایک ایسے نہیں کہ ابھی تعلیم ہو رہی ہے، بولے بہت کام دین کی سمجھ رہنا چاہیے، سمجھ کے ساتھ، ارے بولے تعلیم ہو رہی ہے ابھی کوئی دعوت نہیں دینے، تو تعلیم اس کے لیے ہے، کام ہی کے لیے، تو باقی بہنیں تعلیم کر رہی ہے نا، ایک بہن اٹھ جائے، کوئی آئی ہے اس کو تھوڑی دیر تعلیم بیٹھا کے کنارے لے کے بیٹھو، اس کو ترغیب دو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنو، اور اس کو کہو کہ بولو دیکھو 3 دن کی جماعت بن رہی ہے، آپ کو اس میں جانا ہے، میں تو تیار ہوں لیکن میرے شوہر ذرا سے ان کو بات کرنی پڑے گی۔ اچھا کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ پورا نام لکھو، ایڈریس لکھو،
पर्ची पे फ़ौरन किसी बच्चे के ज़रिए जो भी उसकी शक्ल हो मस्जिद के अंदर वो पर्ची पहुंचाओ मर्दों तक, ये औरतों का काम है। एक बहन आई थी फलां की बहन है या हमशीरा है या बीवी है जो भी है, वो तैयार है, उसके मर्द से बात करनी है, आप फ़ौरन जाके बात करो। हमने मोबाइल नंबर भी नीचे लिख दिए, अरे इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे, पूरी तफसील लिखो उस पर। उनकी दुकान पुलिस बाज़ार में है, बड़े बाज़ार में है, ये फलां नंबर की दुकान है, अभी वहाँ मिल जाएंगे, आप फ़ौरन जाके बात करो। इस तरह मर्द और एक अमीर साहब का काम है, एक साथी लगाएं और फ़ौरन जाके हरकत में वहाँ से मुलाकात करें। भाई माशाल्लाह देखो एक जमात बन रही है और आपकी बहन भी तैयार हैं, अय्या भी तैयार हैं, माशाल्लाह आप भी हिम्मत कर लो ज़रा सा। इस तरह इसी तरह मर्द मिलने आ रहे हैं और कोई एक आदमी अपनी जमात का साथी लाके उसको इंफरादी खूब तरगीब दे, भाई जमात जा रही है आप भी उसमें हिम्मत कर लो। अरे हाँ मैं तो तैयार हूँ, ज़रा ना अहलिया हिम्मत नहीं करती। अच्छा आप फ़ौरन पर्ची बना के मस्जिद जहाँ औरतें क़याम हैं ये देखो कि एक साहब आए हैं, फला नाम है, ये है, हम उसकी अहलियत तुम्हारे पास भेज रहे हैं, आप ज़रा अंदर से तैयार करें। ये अल्लाह ने तारीफ़ की है ना, ईमान वाले मर्द ईमान वाली औरतें तो वो हैं जो अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर में एक दूसरे के मुईन व मददगार हैं। इस आयत की अमली तफसीर मस्तूरात का काम है, अमली तफसीर है इस आयत में, मस्तूरात का काम। इस तरह जो है ना दिन भर में कितने ना चार नाम भी हो गए तो जमात हो गई। एक जमात आई सीधी सादी, बहुत बयान नहीं आता था उसको, सीधी सादी बात करना है, लेकिन ऐसी फिक्रमंद तो मस्जिद के अंदर जाती थी नकद जमात बना लेती थी। एक मकान मुंतकिल हुआ, मस्जिद में गए तो मस्जिद और जमात का एक साथी था, उसको कहने लगे कि भाई आप हमें एक रुख दे दो, अभी 3 दिन जमात बनेगी, उसको कहाँ डालना है। तो हंसने लगा, बड़ी आई जमात, अभी तो जा ही रहे हैं मस्जिद में, घर में भी नहीं गए और रुख मांगने लगे। तो उसने ऐसे पीछे छुड़ाने के लिए रुख दे दिया कि भाई ठीक है तुम्हारी जमात बन गई, वो लेटरिन बाहर डाल देना। मैं मिसाल बता रहा हूँ। ज़ोहर के अंदर जमात मस्जिद और जमात के साथी वो आया तो ज़ोहर में पता चला कि वो जमात बन भी गई, रवानगी की बात भी हो गई, चली भी गई, रवाना भी हो गई, निकल गई। इतना खुश हुआ उसने 10 रुख दे दिया एडवांस। इसलिए निज़ामुद्दीन में कहा जाता है आप रोज़ाना जो मशवरा करेंगे, रोज़ाना के मशवरे में एक अमर ये भी तय करें आज कल सुबह रवानगी की बात कौन करेगा 3 दिन की जमात। हालांकि कोई शक्ल नहीं है, अभी कोई जमात की शक्ल नहीं है, लेकिन आप रोज़ तय करेंगे कल रवानगी की बात कौन तय करेगा, रवानगी बात कौन करेगा। इस तरह जो है मर्द भी फिक्रमंद हो, औरतें भी फिक्रमंद हो, मुकामी लोग को भी फिक्रमंद करो, फिर कहीं जमात बनती। ये बात काबू में आने के लिए मर्दों को भी फिक्रमंद होना पड़ेगा, मस्तूरात को भी फिक्रमंद होना पड़ेगा। जब अगर ये दोनों हो गए तो फिर मुकामी खुद फिक्रमंद हो जाएंगे। मर्द फिक्रमंद है, औरतें फिक्रमंद नहीं है, या खाली अमीर फिक्र कर रहे हैं साथी ताउन नहीं करने, तो भी ये बात काबू में नहीं है। या पूरी जमात मर्दों की फिक्रमंद है, औरतें फिक्रमंद नहीं, ये दोनों हैं और मुकामी लोग ताउन नहीं कर रहे हैं। तो ये जब मर्द औरतें दोनों फिक्रमंद हो जाएंगे तो अल्लाह ताला मुकामी लोग को फिक्रमंद करना ही है, फिक्रों से फिक्रें ज़िंदा हो जाती है। इस तरह जो है कितनी जमातें बन जाएगी वो तो आपके दोपहर की तालीम के ज़रिए, इनफरादी दावत के ज़रिए और शशमाही जोड़ के ज़रिए और भी मुख्तलिफ जो पहले वक्त लगाएं उनके मुलाकातों के ज़रिए कितनी जमातें बन जाएगी। और आम तौर से अगर मस्तूरात की जमात में देखो कहीं खा के काम होता है, कहीं खिला के काम होता है, दरमियान में जैसे सेटिंग हो वैसे कर लो। कहीं खा के काम करना होता है, कहीं खिला के काम करना होता है, कहीं ऐसा होता है कि आप दावत नहीं कबूल कर लोगे तो इंतशार हो जाएगा, ऐसे भी मसले हो जाएंगे, तो वहाँ खाना पड़ेगा आपको, लेकिन अच्छी तरह जो है उसका तफक्कुर कर लो। होल सेल दावत कभी कबूल नहीं करना, जैसे आपके यहाँ शिलांग में चलता है ना, ये तरतीब बंद करो। हाँ ये सही तरतीब नहीं। आज तक हमें पूरा वक्त हो गया लेकिन आए नहीं सामने कौन, इतना मुखलिस बेचारा, और लोग लाते भी नहीं, वो भी मुखलिस नहीं आते। तो होल सेल दावत नहीं देना चाहिए, बहुत नुकसान है इसके लिए। देखो अगर 40 दिन की जमात में, एक मैं मिसाल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं अपना नियत करना उसकी। हाँ अगर सब तरह खाना ही खाना है, दावत ही दावत आई, मैं तो मिसाल बता रहा हूँ, तो कितनी दावत हो जाएगी? 120 जो खाएं इसके लिए याद है। तो 120 दावतें उड़ाई तुमने। अगर एक दावत के जरिए से एक जोड़ा भी अगर मिल जाते तो कितने जोड़े मिल जाते आपको? 120 जोड़े। एक जमात में 4 जोड़े भी जाते हैं तो 120 अफराद में कितनी जमात जाती बोले? 30 जमात तो आप खाना खा के निकाल लो, 30 जमात। हाँ लेकिन ये होल सेल दावत की वजह से नहीं निकली है जमात।
ہول سیل میں دعوت دیں گے، کتنا نقصان ہے آپ لوگوں نے کیا؟ اور سمجھتے ہی اکرام ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ اکرام ہے، اور ڈرتے ہیں کہ اگر سامنے لائیں گے تو تشکیل کریں گے، تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی تشکیل ہو ہی جائے، لیکن اگر نئی تشکیل ہو تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی، کچھ ارادے کر لے گا، اداری کرے گا، مسجد و جماعت میں جوڑنے والا بن جائے گا۔ یہ ڈر مت کرو کہ وہ امیر صاحب پکڑیں گے نا تو پھر وہ جانا پڑے گا، یہ نہیں، تشکیلی ہو ایسا ضروری نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں اپنے پاس کرنے کے۔ اور مستورات کھانا مستورات کے ذریعے سے بھیجا۔ تو اس طرح جو ہے 30 کھانے 30 جماعت آپ 3 دن کی کیسے بنائیں گے؟ کھانا کھا کے، اور کھانا کی دعوت بھی ہے تو 30 جوڑے آپ کھانا کھلا کے تیار کرو نا، 30 جوڑے کھانا کھلا کے تیار کرو، کہیں کھا کے کام ہوتا ہے کہیں کھلا کے کام ہوتا ہے، تو یہ سارا کام کرنے کے لیے نا تھکنا پڑے گا۔ ہمارے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو کام تم تھک کے کر لو گے وہ آرام کر کے نہیں کرو، یہ بہت 25 سال پہلے کی ترتیب ہے، بڑی جلدی سے مشورہ کر لو، پھر کیسا نہ کہ تھوڑا سا حفظ ما تقدم میں رات کی جو کھوٹی ہوئی ہے نا سونے کی، وہ تلافی مافات میں اشراق بعد سونا ہے، اور رات میں جلدی سے بسترا بچھانا ہے کہ اس میں حفظ ما تقدم میں، یہ سب 30 سال پہلے کی باتیں تھیں۔ چلو بھائی جلدی سونے کے آداب لے لو، سو جاؤ، امیر صاحب بولتے ہیں چلو جلدی تو صبح اشراق بعد سو جاؤ، 10 بجے تعلیم رہیں گی، قریب تعلیم 10، کھانا پینا سونا، باہر کے میدان خالی، یہ نہیں، یہ 35 سال ایسا گزرا ہے تبلیغ میں کہ حضرت کی باتیں دنیا کے سامنے نہیں آئی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم کو، وہ ساری چیزیں اللہ نے پھر ان کے ذریعے سے زندہ کی۔ تو حضرت کہتے تھے کہ جو کام تم تھک کے کر لو گے وہ کام آرام سے کریں گے، اتنا تھکے تعلیم میں ملاقات، اعمال چھوڑ کے تشکیل نہیں، تشکیل چھوڑ کے اعمال نہیں، دونوں کو جمع کرو، دونوں کو جمع کرو، دونوں وقت کی تعلیم ہے، دوپہر کی اجتماعی تعلیم ہے، رات میں تہجد کا اٹھنا ہے، پھر خدمتیں ہیں، اپنا کپڑا دھونا نہانا، یہ کتنا اتنا تھکے کہ بس ابھی تھوڑا سا پیٹ سیدھی کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ کوئی خاتون آ گئی، ادھر کوئی بھائی آ گیا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے تم اٹھ کے اس سے جو بات تھکے ہوئے بولو گے، اللہ اس کے دل کو چیر کے ہدایت کا بیج ڈال دے گا اس میں۔ جی اب خوب کھا کے خوب سو کے کام کرو گے تو خالی وہ آپا جان بنو گے، اکابر بنو گے، بیان کر کے آؤ گے، کام کچھ نہیں ہوگا، تھکن سے کام ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں تھکا دینے والی محنت، رلا دینے والی دعا، اور بھلا دینے والا غم عطا فرما۔ ابھی تو ایسا کہ پھلا دینے والی محنت ہو رہی ہے، ایسے کھانا کھلانے پھلا دینے والا کام ہے، تو ایسا کام نہیں، تھک کے ہونا چاہیے۔ تو ہول سیل میں دعوتیں نہیں لینا چاہیے، نہ دینا چاہیے، سمجھا کے دو، اپنے عملے کو سمجھاؤ، اس کو کہا کہ ایک ترتیب ہے۔ تو اس طرح کتنی جماعت آپ کھانا کھا کے بناؤ گے، کتنی جماعت کھلا کے بنا لو گے، کتنی جماعتیں ہو جائیں گی۔ بہت سارے ایسے ہیں نا کہ مسجد اور جماعت کے لوگ ملیں گے جو ماشاء اللہ 4 مہینہ گئے ہیں، بیرون جاتے ہیں، کام مقامی اچھا کرتے ہیں، لیکن مستورات کے کام میں بہت پیچھے ہیں۔ کیوں کہ عورتوں کا ذہن ابھی تک نہیں بنا، عورتیں معین نہیں بنتی، تو کیا ہاں جی آپ جتنا جاؤ ہم تعاون کریں گے، ہمیں مت بولو، ہاں ہم آپ کو چھوڑتے ہیں نا، جاؤ 4 میں جاؤ، 5 مہینہ جاؤ، ہمیں مت بولو۔ مسجد و جماعت کے ساتھ میں ملیں گے ایسے لوگ، ان کو الگ سے تفقد کرو، ایک 10 مسجد و جماعت کے ساتھی ہیں نا، آپ کو ایک کی نوعیت معلوم ہو جانا چاہیے، اتنا گھل مل جاؤ، اتنا قریب کر لو اپنے آپ، اور ہر ایک کو کام پہ ڈالو، اس سے کہو کہ دیکھو ایک کام کرو، آپ کی اہلیہ جو ہے نا وہاں پر بھیجو، تو وہ جاتی نہیں، تو ایک کام کرو اپنی طرف سے آپ کچھ سامان لا کے دو کھانے پینے میں، تو یہ لو آپ کے گھر میں ہدیہ ہماری طرف سے، اور یہ جو ہے ہماری ہے، یہ ہماری عورتوں کو آپ کی گھر والی سے بھیج دو، اس کو یہ مت بولو کہ آپ ایسا کرو نا ذرا فروٹ لا کے ہماری عورتوں کو دے دو، تو بیچارہ غریب آدمی اگر وہ کہاں سے فروٹ لے کے آئے گا، آپ اپنا کچھ ہی سامان لا کے دو، اس کو کہو کہ دیکھو یہ ذرا آپ اپنے بچوں کو گھر میں دے دینا، اور یہ مجھے دینا ہی تھا، وہاں جانا تھا مستورات کے دن، آپ اپنی اہلیہ کے ذریعے سے بھیجا، اس طرح کے بیچارے میں شرمندگی نہ پیدا ہو، ندامت بھی نہ ہو، اور کام بھی ہو جائے۔ اس کو یہ کہو کہ آپ اپنی گھر والی کے ذریعے سے بھیجو، یا اگر کوئی کھانے کی دعوت دیا ہے تو اس کو کہو کہ آپ ایسا نہیں کھانا مسجد میں بھیج دو، مردوں کا مسجد میں بھیجو، مستورات کا آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ذریعے سے، اور یہ اپنے مستورات کو بتاؤ کہ فلانا صاحبہ آ رہی ہیں کھانا لے کے، ان کی یہ نوعیت ہے، ذرا سا ان کو لے کے ذہن بناؤ۔ یہ ہے مشورے کی پرچی پہ یہ بھی لکھ کے دیں کہ دوپہر کا کھانا کس کی طرف ہے، ناشتہ کس کی طرف ہے، رات کس کی طرف ہے۔ بعد مرض شوق میں محلے کی عورتیں لے کر آ جائیں گی، وہ جھگڑا ہو جائے گا، جس کی طرف دعوت تھی وہاں وہ لیٹ ہو گیا، دوسری لا کے کھلا دی، فارغ ہو گئے، اور وہ جھگڑا کر رہی، انتشار ہو جائے۔ اور اس کے یہ ہے کہ کھانے کس کی طرف وہ لکھنے سے اپنی مستورات کو پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے، تو اس کا ذہن بنائیں گے، تشکیل کریں گے، گھروں کے اعمال سمجھیں گے۔ اس طرح مشورے کی پرچی پہ
لکھ کے دینا. تو بولو اتنا سارا کام کرنے کے لیے تو کتنی محنت کی ضرورت ہے, کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو تھکنا تو ہوگا خود بخود. تو اپنی ضروریات کو جلدی سے سمیٹ لو, نہانا دھونا کھانا پینا جلدی سے سمیٹ لو. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ سیدھا سادہ کھانا بنانے پر راضی ہو جاؤ. ایسا کھانا بناؤ کہ غریب کھا لے اور امیر نبھا لے. کیسا کھانا بنانا؟ غریب نبھا لے اور امیر کھا لے. اب ایسا بھی اتنا خطرناک مجاہدے کا کھانا بنائے کہ وہ بیچارے اندر توبہ کر لیں گے یہ جماعت میں آنا کہ نہیں آنا. ایک دن تو ایک دم جنید بغدادی بنا دیے اور میمونہ شاہوانہ بنا دیے تو توبہ کر لگی بیچاری وہ. ایسا نہیں. یا اتنا بھی ہائی فائی کر دیا کہ وہ بولے کہ آئندہ تو اتنے بڑے خرچے کی جماعت میں میں تو جا نہیں سکتی, اس کے لیے جان تو بولے ابھی اب آنا جمے. تو ایسا کھانا بناؤ کہ غریب نبھا لے اور امیر کھا لے. تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے سیدھا سادہ کھانا کھاؤ. سیدھا سادہ کھانا کمانا بھی آسان, پکانا بھی آسان, پچانا بھی آسان. زیادہ ہیوی کھانا کمانا بہت مشکل, یہاں بھاگ رہے وہاں دوڑ رہے اب کا کام کمانے کے چکر میں. اب پکانا اس سے بھی زیادہ مشکل, اور کھانا پچانا اس سے بھی زیادہ مشکل. دیکھو جو ذکر کا وقت تھا صبح شام عورتوں میں بھاگے جا رہے ہیں, عورتیں بھی بھاگ رہے دوڑ رہی ہیں. کیسے ہو گئے, کیسے ٹیڑھے میڑے ہو گئے تھا جیسے ویسے کھانا کھا کے. تو جو ذکر کا وقت تھا وہ دوڑ بھاگنے میں لگا دیے, ادھر ادھر ہو گئے. سادگی پر رہیں. تو سادہ ساری زندگی اپنے مزاج کے کھائے ہیں. اگر آپ خوب روز بریانی بنا رہے یا خوب یہ کر رہے وہ کر رہے تو پھر یہ تشکیلیں کیسے کریں گے؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتے. جیسا موقع ہو ایسا کر لیں, کبھی ایسا کبھی ویسا کبھی ویسا. اس طرح جو ہے آپ کی محنت کے ذریعے جماعت کے ذریعے سے جو لوگ کام میں ہیں وہ آگے بڑھ جائیں, جو کام سے چلے گئے وہ دوبارہ کام میں آ جائیں, اور جو ابھی تک کام میں نہیں آئے ہیں وہ کام میں دوبارہ آ جائیں. 3 کام ہر مرد ہر عورت سے کو کہو کرنے کے لیے. ہر عورت کا تعلق ہفتے واری اجتماعی تعلیم سے ہو, ہر مرد کا تعلق مسجد کی آبادی سے ہو, اور گھر کے اندر جو بچے ہیں ہر بچے کا تعلق مکتب کے ذریعے سے ہو. اس کا بھی نظام آپ کو قائم کرنا ہے. آپ یہ پوچھو ہفتے واری اجتماعی تعلیم آپ کے یہاں کیسی ہوتی ہے؟ وہاں سے نقد جماعت جاتی ہے؟ مفتی یعقوب صاحب کہتے ہیں مضبوط ہفتے واری اجتماعی تعلیم کون سی ہے؟ کہا کہ وہ ہفتے واری اجتماعی تعلیم مضبوط ہے جہاں سے ہر ہفتہ نقد جماعت بیرون کی, چلے کی, عصرے کی 3 دن کی جائے. وہ ہفتے واری اجتماعی تعلیم مضبوط ہے. تو یہ کب مضبوط ہوگی؟ محلے کی ہر عورت اجتماعی تعلیم میں. ان سے پوچھو کتنے مکان ہیں, بولیں گے 30 مکان ہیں. تو 30 مکان میں کتنی عورتیں ہیں؟ کہ 90 ہے. پہنچتی کتنی ہیں؟ کہا کہ 30. تو معلوم پڑا بڑھیا خالی پہنچ رہی ہیں. بولے اماں فالتو ہے, کچھ کام ہے نہیں اماں کو, وہ خالی کٹ کرتے رہتی ہیں, ہم اس کو تعلیم میں بھیج دیتے ہیں. تو بڈھی عورتوں کی تعلیم ہو گئی, تو بیچاری کیا کریں گی جا کے؟ تو بہویں بھی جائیں, بیٹیاں بھی جائیں, لڑکیاں بھی جائیں, سب لوگ جائیں. تو کیسے ہوگا یہ؟ روزانہ کی ملاقاتیں جو گھروں کی ہوتی ہیں ان کو یہ کہو آپ اس میں اجتماعی تعلیم کی دعوت دیتے ہو؟ کہ نہیں, جس دن اجتماعی تعلیم ہوتی ہے نا ہم اس دن ایک ظہر کے ٹائم جماعت بنا کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی وہ تو کرنا ہی ہے. روزانہ کی ملاقات میں اس کی دعوت 5 باتیں کہیں. کتنی باتیں کہیں؟ 5 باتیں. ہر گھر کی ملاقات میں کہو کہ بھائی دیکھو آپ کے محلے میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ 1 بتاؤ. 1 کس دن ہوتی ہے؟ 2 کتنی بجے ہوتی ہے؟ 3 کہاں کتنی بجے کس دن اس کو بتاؤ گھر والے کو. 4تھی بات یہ بتاؤ اس گھر کے اجتماعی تعلیم میں آپ کے گھر کی مستورات جائے گی نا تو کیا فائدہ ہوگا؟ موٹے فائدے سناؤ. اور 5ویں بات یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور ان بچوں کی وجہ سے آپ کی گھر کی عورتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں تو 1 گھنٹہ آپ تھوڑا سا قربانی دے لو. ہفتے میں 1 دن کی بات ہے, تھوڑا سا گھر کے اندر بچوں کو سنبھال لو تاکہ آپ کے گھر کی ساری عورتیں چلی جائیں. ذرا دھیان سے سنیں, یہ کام یہ عورتوں کو بھی بولنا ہے یار, یہ مردوں کو بھی بولنا ہے. عورتیں کس کو بولیں گی؟ گشت نہیں کریں گی. تمہارے پاس جو مقامی عورتیں ہیں ان کو یہ باتیں بتائیں. اجتماعی تعلیم میں جتنی عورتیں آ رہی ہیں ان کو تیار کریں کہ بہن آپ کے گھر میں جتنی مستورات ہیں آپ سب کو لایا کرو. جتنے دیکھو 5 ہیں, 3 ہیں, 2 ہیں, آپ اکیلی آ گئی ہو, سب کو لایا کرو, ان کو ترغیب دو. تو روزانہ کی ملاقات میں آپ ان سے پوچھو کہ اس طرح آپ جو ہے اجتماعی تعلیم کی دعوت دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. مردوں سے پوچھو, نہیں دیتے ہیں تو آپ اس کا رخ قائم کرو. ان کے ساتھ ملاقاتوں میں جاؤ اور خود عمل کر کے دکھاؤ, اس کی دعوت دے کے دکھاؤ. دوسری بات یہ ہفتے واری اجتماعی تعلیم میں جن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھی طرح سمجھاؤ کہ جن کی آپ کی تعلیم طے ہوتی تو جاتی ہو کہ نہیں جاتی ہو. چلے والی, عشرے والیاں,
معلوم پڑا 1 ہفتہ گئی 3 ہفتہ غائب، ایسا بھی ہوتا ہے علاقوں کے اندر، تو وہ اجتماعی تعلیم کمزور ہو جاتی. بولے وہ آپا آتی نہیں، 1 ہفتہ آتی ہیں، آپا 3 ہفتہ غائب ہو جاتی ہیں. آپا کہیں شادی میں جا رہی، کہیں منگنی میں جا رہی، کہیں ادھر کہیں ادھر، تو اس کی اہمیت کیا ہے پھر ابھی تک؟ آج جیسے عوام کی عورتیں لگی ہیں، ایسے آپ چلے اسرا لگا کے بھی اسی میں لگی ہو، تو اہمیت کیسے ہوگی؟ اس طرح جو ہے ان کو پوچھو کہ چلے اشرے والیوں کی محرم مردوں سے پوچھو کہ آپ کی مستورات اجتماعی تعلیم میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں، یہ ذمہ داری ملتی ہے پوری کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. عورتوں کو بھی فکر مند کرو، مردوں کو بھی فکر مند کرو. جب تک اہتمام کے ساتھ وقت لگائی مستورات نہیں پہنچیں گی، اور تو اس وقت تک کہ جاندار بھی نہیں ہوگی اور اجتماعی تعلیم خیر پر باقی رہے گی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایسے فتنے کا زمانہ ہے کہ عورت اگر سر کھڑکی سے باہر بھی نکال لے تو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے. اور پھر حضرت کہتے تھے مستورات کا خیر کے عنوان پر جمع ہو جانا یہ بھی شر سے خالی نہیں. تو اجتماعی تعلیم میں وقت لگائی مستورات کو سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، اصول معلوم ہو جاتے ہیں، حکمتیں آ جاتی ہیں، تو وہی عورتیں تعلیم کو صحیح روپ پر باقی رکھیں گی. اگر آپ نہیں پہنچو گی، نئی عورتیں آئیں گی، شوق میں کچھ بھی چالو کر دیں گی، کوئی بھی کتاب شروع کر دیں گی، کوئی نئے مسئلے سکھانا شروع کر دیں گے. مانو درس قرآن چالو ہو گیا، مسائل چالو ہو گئے، تو تعلیم عنوان اپنا ہوگا تبلیغ کا اور مال ہوگا دوسرا. جتنا شر اللہ نہ کرے پھیلے ہمارے متھے لگ جائے گا وہ. اس کے لیے ان کو سمجھاؤ وقت لگائی مستورات کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے اہتمام سے وہاں پر پہنچنا. اور ایسا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ 4 ہفتہ 3 ہفتہ تعلیم ہوئی، آپا جی کا مذاکرہ ہوا، اور پھر چوتھے 5 ہفتے میں مولانا کا بیان ہوگا تو جب ہی تشکیل کریں گے. جب بہنوں کا مذاکرہ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں ابھی تشکیل کا موقع نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھاؤ ان کو کہ تشکیل تو ہر ہفتہ ہوگی، چاہے دینی بہن مذاکرہ کرے چاہے مردوں میں سے کوئی مذاکرہ کرے، تشکیل تو ہر ہفتہ ہونی چاہیے. اور اس میں پھر اجتماعی تعلیم میں جتنی عورتیں آ رہی ہیں وقت لگائی مستورات کو فکر مند کرو کہ آپ کو سب کے اوپر نظر ہونی چاہیے. 30 عورتیں آ رہی ہیں، 20 عورتیں آ رہی ہیں، 50 آ رہی ہیں. یہ 50 میں سے آج تک کس کے گھر میں تعلیم شروع ہوئی، لسٹ بناؤ، اس پہ ٹک کرو، ہر ہفتہ پوچھو. دیکھو آپ پچھلے ہفتے نیت کیے تھے کہ اب سے تعلیم شروع کرنا ہے، تو پھر شروع ہوئی کہ نہیں؟ مذاکرے کے بعد الگ سے بھی تھوڑا سا بیٹھیں، انفرادی تفقد بھی کریں. ہر ہفتہ اجتماعی تعلیم کے ذریعے سے گھروں میں تعلیم میں اضافہ ہونا چاہیے. مذاکرہ نہیں ہوتا تو مذاکرہ ہونے لگے، قرآن کا ہلکا نہیں لگتا تو لگنے لگے. دھیرے دھیرے 5 کام پورا ہو جائے، اور ان کے گھر کے مردوں کو بھی مسجد کے اعمال میں جوڑو، مشورے میں، تعلیم میں، مسجد کی آبادی میں، دونوں گشت میں، سہ روزہ میں، شب گزاری میں، ماہانہ جوڑ میں. جس مسجد کے اندر آپ کی جماعت رکی ہے اور اس کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں جہاں آپ کی مستورات رکی ہیں، آپ کی مستورات کو اس مسجد کے پورے 5 کام کو رٹا دینا چاہیے، لکھ کر دینا چاہیے. جیسے یہ کمرے میں نا جماعت، اب یہ مسجد گاڑی خانہ میں عشاء کے بعد مشورہ ہوتا ہے، یہ جماعت کی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے. جمعہ کے دن گشت کا دن ہے، دوسرا گشت بدھ کے دن ہوتا ہے، یہ سارے کام. شب گزاری اتوار کے دن ہوتی ہے، ماہانہ جوڑ کی یہ تاریخ ہے، فلاں تاریخ آنے والی ہے. تو پورا 5 کام مردوں کا عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے. اپنے مقام پر بھی، جماعت میں جہاں جائیں وہاں کی جہاں قیام ہے جس مسجد میں وہ بھی. اتنے پکے بنو اپنے کام میں، انتہائی پکے بنو، سطحی طور سے کام نہیں کرنا. اللہ وقتوں میں بہت برکت دے گی. فکر ہوگی تو فکر کی بنیاد پر اللہ کام. تو ان مردوں سے، ان آنے والی عورتوں سے مردوں کا کام بھی کرواؤ. آنے والی عورتوں سے مردوں کے 5 کام کرواؤ، مردوں کی تشکیل بھی کرواؤ، مردوں کے 5 کام بھی کرواؤ. اور ان عورتوں سے گھروں میں 5 عمل کے ساتھ تعلیم، اجتماعی تعلیم میں آنا اور عورتوں کا خروج. اور ایک بات بہت قوت کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اجتماعی تعلیم کے ذریعے محلے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر کے اندر جماعت کا قیام ہو. اس کو اتنا آسان کر کے بتاؤ. کہتے ہیں کہ علاقے والے اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی مرضی سے، نظام الدین سے نہیں بتایا گیا، اپنی مرضی سے من گھڑت قواعد بتا کے گھروں کا قیام مشکل کر دی. ایسا گھر ہو، ایسا گھر ہو، ایسا گھر ہو، جبکہ بتایا نہیں جا رہا نظام الدین. چھوٹا بھی گھر ہو، کرائے کا مکان بھی ہو، پتلی گلی میں ہو، بہت نیچے اتر کے جانا ہو، بہت زیادہ چڑھ کے جانا ہو، تو ایسا بھی گھر ہو جماعت کا قیام رہے، جماعت رکے. دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا لینے کی ضرورت نہیں ہے. نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں تو جماعت رہ سکتی ہے. گھر میں ٹی وی بھی ہے تو جماعت رک سکتی ہے. کبھی مرد عورتوں کو وقت نہیں لگا ہے تو بھی جماعت رہ سکتی ہے. بہت فیشنیبل عورتیں ہیں گھر میں تو بھی رہ سکتی ہے. برقع نہیں پہنتے تو بھی رہ سکتی. پتہ نہیں کیا کیا کر کے رکھیں. ہم لوگ ایک ملک کے اندر گئے
تو کہا کہ بھائی تمہارے جماعت کا قیام اتنا کم کیوں ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے قوائف نہیں ہیں۔ میرے قوائف کیا ہیں؟ تو کہنے لگے 54 قوائف ہیں ہمارے۔ مطلب قیامت آ جائے گی تمہارے یہاں کبھی گھر میں جماعت نہیں رکے گی۔ کون بتایا تم کو 54 قوائف؟ وہ تو یاد کرتے کرتے عمریں فنا ہو جائیں گی، تو عمل میں کب لائیں گے؟ تو علاقے والے من گھڑت چیزیں بتا رہے ہیں۔ آپ جا کے بہت نرمی سے عورتوں کو بھی سمجھا دو، مرد بھی سمجھائیں۔ اپنے مسجد کے اندر ہونے والے بیانوں میں کبھی کبھی اس قسم کی باتیں کر لیں اور مجمع کو تیار کرو۔ تو اجتماعی تعلیم مضبوط ہوا ہے جو اس رخ سے کام کرے۔ آپ کو یہ کام جا کے وہاں کرنا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے لیے اگر آپ